خوشامد پسند بادشاہ۔ یوں تو بادشاہ سلامت بہت اچھے اور نیک تھے، مگر ان کا وزیر ان کی ایک بات سے بہت پریشان تھا اور دل ہی دل میں کوڑتا رہتا تھا۔ بادشاہ سلامت اپنی رعایا سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی خدمات کے لیے اپنے خزانوں کا منہ کھولے رکھا تھا۔ ملک میں چاروں طرف سکون اور اطمینان نظر آتا تھا۔ سب لوگ انتہائی خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، مگر وزیر کو جس بات کی پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہ سلامت دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور تعریف کرنے والے پر انعامات کی بارش کر دیتے ہیں۔ ان کے دربار کے چند چرب زبان اور خوشامدی لوگوں نے بادشاہ سلامت کی یہ کمزوری بھانپ لی۔ اس کمزوری کا اکثر و بیشتر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ان کی جھوٹی تعریفیں کر کے اور انعامات لے کر گھر کو چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت جب دربار میں تشریف لاتے اور لوگوں کے مسئلے سن کر تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جلد سے جلد ان معاملات کو حل کر دیں یا نپٹا دیں، تاکہ اس کے بعد شعر و شاعری اور قصیدہ گوئی اور کا دورہ چلے اور درباری ان کی تعریفوں کا پل باندھیں۔ ان تعریفوں سے بادشاہ سلامت کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدے پڑھنے والے نیک نیتی سے بادشاہ سلامت کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد تو محض قیمتی انعامات کا حصول تھا۔ وفادار وزیر نے ایک روز اپنی یہ پریشانی ملکہ کے سامنے رکھی۔ ملکہ خود بادشاہ سلامت کی اس بات سے تنگ تھیں۔ وہ سوچتی تھیں کہ جھوٹی تعریفوں پر اگر وہ اس طرح ہیرے جواہرات اور اشرفیاں لوٹاتے رہے تو ایک روز سارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ اس سلسلے میں تم اور مجھے آپ پر یہی بھروسہ ہے، آپ کچھ کریں گے۔ آپ بادشاہ سلامت کے وفادار ساتھیوں میں سے ہیں، ان کی عقلمندی کا کوئی ثانی نہیں۔ مجھے امید ہے آپ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے اس سلسلے میں۔ ملکہ عالیہ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ اس کے لیے مجھے آپ سے پہلے یہ پتہ چلانا ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بادشاہ سلامت خوشامد پسند بن گئے۔ انہیں کیوں اپنی تعریف سننا اتنا اچھا لگنے لگا ہے؟ جب میری ان سے شادی ہوئی تھی تو تب وہ ایسے نہ تھے۔ بات بات پر اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر لوگوں کو انعام میں دے دیا کرتے تھے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا تھا کہ ہاروں کو بنوانے کے لیے بہت سارے کاریگروں کو بھرتی کرنا پڑ گیا تھا۔ مجھے تو اس بات پر بہت ڈر لگنے لگا تھا کہ ہم اللہ کا کیا منہ دکھائیں گے۔ خزانے کا پیسہ عوام کی امانت ہوتا ہے، اس طرح تو ہم امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں بادشاہ سلامت کی والدہ صاحبہ سے ملوں اور ان کو کرے دوں کہ بادشاہ سلامت کی شخصیت کی اس خامی کا سبب کیا ہے۔ وزیر نے کہا، اور عین اسی وقت بادشاہ سلامت کی ماں کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی اور لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتی تھی۔ اس نے ملکہ اور وزیر کو دیکھا تو بولی، بیٹی میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ رات کے کھانے میں کیا پکے گا تاکہ شاہی باورچی کو آگاہ کر دوں، مگر ایسا معلوم دیتا ہے کہ تم دونوں مملکت کے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے ہو۔ میں چلتی ہوں، بعد میں آ جاؤں گی۔ امی حضور، ہم آپ کا یہ تذکرہ کر رہے تھے، ایک بہت اہم مسئلہ درپیش آ گیا ہے، آپ اس سے کچھ معلومات لینا تھیں۔ ملکہ نے کہا، پہلے مسئلہ تو پتہ چلے، اس کے بعد ہی میں معلومات دے سکوں گی۔ بادشاہ سلامت کی والدہ نے کہا، پہلے آپ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ملکہ نے ایسے کمرے میں رکھی کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ جب بادشاہ سلامت کی ماں آرام سے بیٹھ گئی، وزیر نے بڑی تفصیل سے اس کو بادشاہ سلامت کی اس خوشامد پسندی کی عادت کے بارے میں بتایا۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو بادشاہ سلامت کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بڑے تاثر سے بولی، اپنے بیٹی کی اس عادت کے ذمہ دار میں اور اس کے ابا حضور تھے۔ یہ بات سن کر ملکہ اور وزیر دونوں چونک پڑے۔ امی حضور، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ملکہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ابھی بادشاہ سلامت کی ماں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ بادشاہ سلامت کا بوڑھا باپ کھانستا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، اس بڑھاپے نے ہمیں طرح طرح کی بیماریاں لگا دی ہیں، مگر حیرت انگیز طرح ہماری سماعت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ دور ہی سے ہم باتیں سن لیتے ہیں۔ ہم نے تم سب کی باتیں سن لی ہیں، ہماری بیگم بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں۔ ہم بیٹے کو خوشامد پسند بنانے میں ہم دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ بادشاہ سلامت کی ماں کو ملکہ نے کرسی پیش کی تھی۔ اب بادشاہ سلامت کا باپ آیا تو اسے کرسی پیش کرنے کی باری وزیر کی تھی۔ وہ ایک کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب لایا اور بولا، تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا تو ملکہ بڑی فکر مندی سے بولی، جس انداز میں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹا رہے ہیں
ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت جلد خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ہمیں وزیر صاحب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت جلد اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ وزیر آگے بڑھا، کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ہاتھ باندھ کر بولا، آپ بادشاہ سلامت کے والدین ہیں، دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی خامی کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ ہے۔ پتہ تو چلے کہ کیسے؟ اگر یہ بات پتہ چل گئی بادشاہ سلامت کا علاج کرنا مشکل بات نہ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کے باپ نے کہا، لمبی کہانی ہے، تم دونوں بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے۔ جب ملکہ اور وزیر بیٹھ گئے تو اس نے کہنا شروع کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نوجوان تھے اور ہماری نئی نئی تاج پوشی ہوئی تھی اور ہم نئے نئے بادشاہ بنے تھے۔ ہمارے ابا حضور بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے بادشاہت کا تاج ہمارے سر پر سجا دیا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد ہماری شادی کی ایک انتہائی حسین و جمیل شہزادی سے ہو گئی۔ ان کا رنگ اتنا صاف تھا کہ جب پانی پیتی تھی تو گردن سے جاتا ہوا نظر آتا تھا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت کے باپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ان کے حسن جمال کا تفصیلی تذکرہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہا کرتی تھی۔ ہم بھی کچھ کم نہیں تھے، ہمیں سیر سپاٹے اور شکار کا شوق تھا، ہم اپنے مشغلوں میں گم رہا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ ہمارا شہزادہ نہایت خوبصورت تھا، اس کی پیدائش پر ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، مگر نہ انہوں نے ہر وقت بننے سنورنے والی عادت چھوڑی اور نہ ہم نے سیر سپاٹے اور شکار کی۔ ہمارا شہزادہ کنیزوں اور غلاموں کے ہاتھوں میں پرورش پاتا رہا۔ وہ تھوڑا بڑا ہوا، اس کا دل چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اپنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائے اور ہم اس کو شاباش دیں اور اس کی تعریف کریں، مگر ہم دونوں نادان بنے اپنی اپنی پسند کی مصروفیات میں گم تھے۔ ہمیں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے شہزادی کے احساسات کا خیال ہی نہ رہا۔ اس محرومی کا فائدہ ان کنیزوں نے اور غلاموں نے اٹھایا جن کے ذمے اس کی دیکھ بھال ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کی ہر وقت بہت تعریف کرتے تھے اور اس سے وہ خوش ہو کر اپنے کھلونے، مٹھائیاں اور بسکٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں انہیں دے دیتا تھا۔ وہ اس کی کمزوری بھانپ گئے، وہ اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ رفتہ رفتہ ہمارے شہزادے کی یہ عادت پختہ ہو چلی تھی اور اس کا نتیجہ ہم سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کہانی میں ان ماں باپ کے لیے ایک سبق چھپا ہے جو اپنے بچوں سے دور دور رہتے ہیں اور ان کی کسی بات کی تعریف کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں یہ کہہ کر بادشاہ سلامت کا بوڑھا باپ ایک ٹھنڈی آب بھر کر خاموش ہو گیا۔ وزیر کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر بولا، میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ ان کی عادت کو ختم کرا دوں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کی باتیں نہیں سنتے، ان کی اچھی باتوں پر انہیں شاباش نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں کو احساس محرومی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے برے دونوں طرح کے لوگ پڑے ہیں۔ برے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے، وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس طرح کے بچوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے ماں اور باپ نے سر جھکا دیے۔ اس وقت ملکہ کا ننھا شہزادہ باغ میں کھیل کر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کسی جھاڑی کا ایک ننھا سا تنکا تھا۔ اس نے امرود کے ایک پتے کو درمیان سے اس کے تنے میں پرو رکھا تھا۔ شہزادے نے کمرے میں داخل ہو کر پہلے تو سب کو ادب سے سلام کیا، پھر بولا، امی حضور دیکھیے، ہم نے امرود کے پتے کا پنکھا بنایا ہے، یہ گھومتا بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پتے پر پھونک ماری تو پتا تیزی سے گھومنے لگا۔ بلکہ یہ دیکھ کر نہال ہو گئی کہ آگے بڑھ کر شہزادے کو پیار کیا اور بولی، ہمارے شہزادے نے کتنا اچھا پنکھا بنایا ہے، ہم بھی اس سے کھیلنے دیجیے۔ شہزادے نے پتے پر ایک اور پھونک ماری اور بولا، آپ تو بڑی ہیں امی حضور، یہ تو بچوں کے لیے کھلونا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بادشاہ سلامت کی ماں نے کہا، اگر یہ سلوک ہم اپنے بیٹے سے بھی کرتے، اس کی باتیں سنا کرتے اور اس کی تعریف کرتے تو وہ ایسا نہ بنتا جیسا بن گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وزیر وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے ملکہ کو چند باتیں بتائیں اور درخواست کی کہ وہ ان پر عمل کرے۔ ملکہ نے ان باتوں کو گرہ میں باندھ لیا۔ رات کو جب بادشاہ سلامت اس کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور ننھا شہزادہ ان کے سامنے کھیل رہا تھا تو ملکہ نے بڑے پیار سے کہا، اللہ کا شکر ہے، میں بھی کس قدر خوش قسمت ہوں، مجھے آپ جیسا شریف اور نیک شوہر نصیب ہوا جو شکل و صورت میں بھی یکتا ہے اور اپنے کردار میں بھی۔ اپنی رعایا کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت نے یہ سنا تو خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ انہوں نے اپنے گلے سے قیمتی موتی کا ہار اتار کر ملکہ کو پیش کیا۔ اس بات کا اظہار کرنے پر ہم اسے آپ کے نظر کرتے ہیں۔ ملکہ مسکرا کر بولی، جہاں پناہ ہم اس انعام کو لینے سے انکار کرتے ہیں،
ہم نے آپ کی تعریف اپنے دل کی گہرائیوں سے کی ہے، ہمارے خلوص اور محبت کی قیمت اس معمولی سے ہار سے ادا نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ سلامت یہ بات سن کر حیران ہو گئے، بولے جب دوسرے لوگ ہماری تعریفی کے گن گاتے ہیں تو ہم انہیں انعام دیتے ہیں تو وہ فوراً لے لیتے ہیں، بلکہ آپ تو عجیب ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دوسروں کی تعریف دکھاوے کی ہے، اور وہ یہ باتیں صرف آپ کو خوش کرنے، انعام کے لالچ میں کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خلوص نہیں، لالچ بھرا ہوتا ہے۔ آپ تو میرے سرتاج ہیں، آپ کے بارے میں جو بھی کہوں گی وہ سچ ہوگا۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ سلامت کچھ سوچنے لگے۔ ملکہ نے جب لوہ گرم دیکھا تو ایک اور چوٹ ماری۔ ہمارے دادا حضور ہمارے سب بہن بھائیوں کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے علاوہ اگر تمہارے منہ پر کوئی تمہاری تعریف کرے تو سمجھ لینا اس کی کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں کس سوچ میں ڈوب گئیں، انہیں کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ اگلے روز دربار شروع ہونے سے پہلے وزیر بادشاہ سلامت سے ملنے آیا اور انہیں ایک کونے میں لے گیا اور ان کے کان میں چپکے کچھ کہنے لگا۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ وزیر خاموش ہوا تو انہوں نے کہا، عقل مند وزیر، تمہاری بات میں وزن معلوم دیتا ہے، ہمیں تمہاری تجویز سے اتفاق ہے۔ دربار شروع ہوا، سامنے تمام امراء، رؤساء اور دوسرے بڑے بڑے لوگ کرسیوں پر براجمان تھے۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے ذہن میں وہ باتیں دہرا رہا تھا جسے بادشاہ سلامت کی شان میں کہنا تھی۔ انہوں نے اپنے لباسوں میں کپڑے کے تھیلے چھپا رکھے تھے جنہیں وہ انعام بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ یہ نام وہ بادشاہ سلامت کی جھوٹی تعریف کر کے بٹورتے تھے۔ دربار کی کارروائی دیکھنے کے لیے آج ملکہ بھی بادشاہ سلامت کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وزیر نے اس سے خاص طور پر درخواست کی تھی کہ وہ آج دربار میں ضرور آ کر بیٹھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ دربار کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے وزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، معزز اراکین دربار، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کس قدر رائے پرور ہیں۔ سونے کے وقت کو نکال کر وہ ہر وقت ان کے فلاح و بہبود کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اس بات سے بھی پریشان رہتے ہیں مزید کون سے کام کریں جس سے ان کی رائے کو فائدہ پہنچے۔ وزیر کی اتنی بات سن کر دربار میں واہ واہ کا شور مچ گیا۔ دو تین پرجوش درباری تو کرسی سے بھی اٹھ گئے۔ ہمارے ہر دل عزیز بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی زیر سایہ رہنے کی سعادت بخشی۔ کھڑے ہونے والے اشخاص میں سے ایک نے کہا، اس کی اس بات پر دربار میں ایک شور سا مچ گیا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ملکہ یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں بہت سے خوش آمدید اس نے ایک جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وزیر نے کہا، آپ آگے آئیے۔ یہ بات سن کر خوشی کی ہے کہ دربار میں موجود سب لوگ دولت مند اور خوشحال ہیں۔ بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو بھی ان کی شان میں قصیدہ پڑھے گا، نظم یا غزل سنائے گا یا نثر میں ان کی تعریف کرے گا، اس کے ساتھ اس سے 100 اشرفیہ بھی دینا پڑے گی۔ ان اشرفیوں کو شاہی خزانے میں شامل کر کے ان سے غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جائے گی۔ غریب اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں کروائی جائیں گی۔ بے گھر لوگوں کا سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جہاں ہم اپنے ہر دل عزیز بادشاہ سلامت کو خراج تحسین پیش کر سکیں گے، وہیں ڈھیر ساری نیکیاں بھی کمائیں گے، یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ وزیر کی بات ختم ہوئی تو شاہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اتنی خاموشی تھی کہ اگر وہاں ایک سوئی بھی گر جاتی تو سب اس کی آواز سن سکتے تھے۔ وزیر نے کہا، تو آج پہلے اپنے کلام کون سنائے گا؟ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے جنبش تک نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک درباری اٹھا اور بولا، میں نے بادشاہ سلامت کی شان میں بہت اچھا ترانہ لکھا تھا، بدقسمتی سے گھر بھول آیا ہوں۔ دوسرے نے کہا، رات بچوں نے ہی پیچھا نہیں چھوڑا، قصیدہ لکھنے کا وقت ہی نہیں ملا، غرض سب لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر سنا دیا۔ جب اپنی اپنی کہہ کر خاموش ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے گرج کر کہا، ہم تم سب کی چالاکیاں سمجھ گئے ہیں، تم سب لوگ ہمارے دربار سے نکل جاؤ، ہمیں ایسے مطلبی اور خود غرض درباریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھانے والے تمام درباری بہت شرمندہ ہوئے اور دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس روز کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا لیا اور حکومت کے دوسرے کاموں سے میں مشغول ہو گئے۔ وہ روز دربار لگاتے تھے اور لوگوں کی شکایتیں سن کر ان کا ازالہ کرتے تھے۔ ان کی اس تبدیلی سے ملکہ اور وزیر بہت خوش تھے، اس لیے کہ بادشاہ سلامت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مطلب پرست خوش آمدیوں سے بھی نجات مل گئی تھی۔ ملکہ کے دل میں وزیر کی عزت بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے احسان مند تھی کیونکہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے بادشاہ سلامت راہ راست پر آ گئے تھے۔